السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج میرے خطاب کا عنوان ہے تاریخ اہل حدیث امبڈ ضلع ناسک۔ ناسک ایک ایسی سرزمین ہے کہ جہاں پر توحید اور اسلام کے صحیح عقائد کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس شہر میں توحید کی بات کرنا، رد بدعت کرنا، رد شرک کرنا جوئے شیر لانے کے برابر ہے۔ اسی لیے آج تک اتنی بڑی طویل مدت بیتنے کے بعد بھی ناسک کے شہر کے اندر جو ہے اہل حدیث یا دیوبندیوں کے مسلک کی اشاعت ممکن نہیں ہو پائی۔ اسی لیے ناسک شہر سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر امبٹ کے مقام پر اور گلزار واڑی کے مقام پر اور سٹکو کے مقام پر جو ہے اہل حدیث ہیں یا دیوبندی حضرات یا تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں۔ باقی پورے ناسک میں ہمارے بریلوی برادران جو ہیں وہ قیام کرتے ہیں، ان کی مساجد ہیں، ان کے ادارے ہیں، لیکن شہر کے اندر میں ایک بھی ادارہ نہیں اہل حدیث کا۔ آج ہم تاریخ اہل حدیث امبٹ کے بارے میں آپ سے مخاطب ہیں۔ محترم سامعین، سدھارتھ نگر کے لوگ وہ بابرکت قوم ہے کہ جس مقام پر اور جس شہر میں بھی یہ لوگ گئے، ان لوگوں نے جہاں اپنی معاشی زندگی کو استوار کرنے کی راہوں کو ہموار کیا اور اپنی زندگی کی معیشت کو بحال کیا، روزی روٹی کے لیے یہ لوگ وہاں پر جب پہنچے تو انہوں نے دوسری جانب مساجد و مدارس کا قیام بھی کیا۔ اولین کام جو ان کا ہوتا ہے معیشت کی اقامت کے بعد، روزی روٹی کا انتظام کرنے کے بعد اولین جو کام انجام دیتے ہیں وہ ہے مساجد کا قیام اور مدارس کی اقامت۔ لہذا ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں جیسے مدراس ہے، بمبئی ہے، کلکتہ ہے، کانپور ہے، جن جن مقامات پر یہ سدھارتھ نگری لوگ پہنچے تو ان لوگوں نے جہاں اپنی معیشت کو بحال کیا وہاں پر انہوں نے مساجد اور مدارس کا قیام بھی کیا اور دین کی اشاعت بھی کی، توحید کی اقامت کی، رد شرک کیا، رد بدعت کیا۔ امبٹ کے اس مقام پر جو ناسک سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، سب سے پہلے کرم حسین صاحب تشریف لائے سدھارتھ نگر سے۔ یہ منور حسین کے والد گرامی ہیں۔ یہ سب سے پہلے 1976 میں یہاں پر وارد ہوئے امبٹ کے مقام پر۔ دراصل یہ بائکلا کے مدن پورے کے علاقے میں مقیم تھے۔ سن 70 کے آس پاس یہ اپنے گاؤں سدھارتھ نگر سے جو ہے یہ پہلے بمبئی میں آئے اور بائکلا کے مدن پورہ کے مقام پر جو ہے زندگی کا آغاز کیا، اپنی معیشت کو بحال کیا۔ اس کے بعد یہ امبٹ آئے اور امبٹ میں جو ہے امبٹ میں ان کا کاروبار تھا کرم حسین صاحب کا، لیکن رہائش ان کی ناسک شہر میں تھی، اپ اینڈ ڈاؤن کیا کرتے تھے۔ جس وقت موصوف منور حسین کے والد محترم جب امبٹ میں آئے تو چند اہل حدیث ان کے ساتھ تھے اور ان کے اہل خاندان ان کے ساتھ تھے۔ جب یہاں پر آئے تو یہاں پر بریلوی مسجد تھی، وہاں پر ان کو اپنی نمازیں ادا کرنی پڑتی تھی۔ دیوبندی حضرات، تبلیغی جماعت کے لوگ اور اہل حدیث یہ بریلوی مساجد میں اپنی نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ ایک بھی مسجد اہل حدیث کی یا دیوبندیوں کی یہاں پر موجود نہیں تھی، اور ان تینوں کو یعنی اہل حدیث کو اور دیوبند
دیوبندی برادران کو، بریلوی جماعت کے لوگوں کو جمعہ کو ادا کرنے کے لیے امبٹ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر جانا پڑتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، ایک بڑی پریشانی تھی۔ لہذا ان تینوں نے، یعنی بریلویوں نے، دیوبندیوں نے اور اہل حدیث نے یہ مشورہ کیا کہ وہ امبٹ کے اس مقام پر، جو مین روڈ امبٹ کا ہے، اس مقام پر لکڑی کی ایک سیدھی سادھی سی مسجد جو ہے، سادی سی مسجد بنائیں اور وہاں پر جمعہ کا قیام کریں۔ لہذا اہل حدیث اور دیوبندی حضرات نے اور بریلوی حضرات نے لکڑی کی ایک سادی مسجد بنائی، اور اس طریقے سے جمعہ کی نماز کا مسئلہ حل ہو گیا، اور 5 وقتہ نماز بھی یہاں پر اس کا آغاز ہو گیا۔ یہ سن 76 کی بات ہے۔ سن 1976 میں ایک لکڑی کی مسجد بنائی، سیدھی سادھی، اور یہاں پر ان تینوں لوگوں نے متحدہ طور پر متفق اللسان اور متحد الخیال ہو کر اس مسجد کا آغاز کیا۔ سن 1976 سے لے کر کے سن 1985 تک دیوبندیوں، بریلویوں اور اہل حدیثوں کے مابین کوئی بھی عقیدے کا اختلاف نہیں تھا، اور نماز کو لے کر کسی مسئلے کا اختلاف تھا۔ لیکن سن 1985 میں بریلویوں نے یہ اعتراض شروع کر دیا کہ اہل حدیث آمین بالجہر کرتے ہیں، زور سے آمین کہتے ہیں، رفع یدین کرتے ہیں، سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، قدم سے قدم ملاتے ہیں، اس سے ہمیں ڈسٹرب ہوتا ہے۔ یہ پہلا اعتراض جو ہے بریلویوں نے اہل حدیث پر کیا۔ اہل حدیثوں کو جو ہے ایک بڑی پریشانی لاحق ہوئی، اور یہ مسئلہ جو ہے ایک سوالیہ نشان بن کر ابھرا، اور اس طریقے سے بریلویوں نے فتنہ سامانی، فتنہ انگیزی کا آغاز کیا۔ ٹھیک اسی موقع پر ایک حفیظ اللہ صاحب جو سدھارتھ نگر کے باشندے تھے، انہوں نے سن 1985 میں ٹھیک اسی موقع پر جب بریلویوں نے اہل حدیث کی نماز پر اعتراض کیا، زور سے آمین کہنے پر اعتراض کیا، تو حفیظ اللہ صاحب نے اپنے گوڈاؤن کو، ایک تجارت کے گوڈاؤن کو کھول دیا مسجد کے لیے، اور اس میں اہل حدیث بھی شامل ہو گئے۔ اس طریقے سے دیوبندیوں نے اور اہل حدیثوں نے اپنی مسجد کا انتظام کر لیا، اور ٹھیک اسی موقع پر حفیظ اللہ صاحب نے وہاں پر ایک قبرستان کا بھی آغاز کیا کہ یہاں پر مسلمانوں کی میتوں کو دفن کیا جائے۔ لہذا مسجد کا قیام اور قبرستان کا قیام بھی عمل میں آ گیا۔ سن 85 کے سال ہی میں ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ جس طریقے سے بریلویوں نے اہل حدیث کے آمین بالجہر پر اعتراض کرنا شروع کر دیا تھا، دیوبندیوں نے ایک مسئلہ پیدا کر دیا، ایک فتنہ پیدا کر دیا۔ وہ یہ کہ ایک رفیق اللہ صاحب کی والدہ کا جو اہل حدیث تھے انتقال ہو گیا، اور ان کی میت کو دفن کرنے کا مسئلہ آیا، تو حفیظ اللہ صاحب نے شرط رکھی کہ نماز جنازہ ان کا ہی امام پڑھائے گا، دیوبندی امام ہی پڑھائے گا۔ اہل حدیثوں کو اپنے مردوں کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے اپنا امام نہیں لانا ہوگا، بلکہ ہمارا ہی دیوبندی امام نماز جنازہ پڑھائے گا۔ اس پر اہل حدیث نے اختلاف کیا، اور بحث و تکرار کا آغاز ہوا۔ معاملہ جو ہے لڑائی جھگڑے پر چلا آیا۔ دیوبندی حضرات جو ہیں جمع ہونے لگے، اور قریب تھا کہ لڑائی ہو جائے اور مار دھاڑ شروع ہو جائے۔ اہل حدیث نے بتقاضائے مصلحت، بر بنائے مصلحت اور بر بنائے قیام امن و سکون اس بات پر آمادگی ظاہر کر دی کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ کا دیوبندی امام ہی نماز جنازہ پڑھائے گا۔ اس طریقے سے جو ہے اس مسئلے کو حل کر لیا گیا۔ اس کے بعد جناب طفیل صاحب جو ہیں، جناب طفیل احمد صاحب جو ہیں، یہ جو
احمد کانچ والے کے بھائی ہیں. ان کے والد صاحب کا روزن علی صاحب کا انتقال ہو گیا. یہی مسئلہ درپیش ہوا. ان کو معلوم تھا طفیل صاحب کو کہ یہ لوگ جو ہیں دیوبندی امام کی امامت میں نماز جنازہ ادا کروائیں گے، لہذا وہ پہلے ہی سے نماز جنازہ کو پڑھ کر کے آئے تھے. لیکن اس نے اتنی ضد کی، حفیظ اللہ صاحب نے، عبد الحفیظ، اتنی ضد کی کہ اہل حدیثوں کو اس نماز جنازہ کا اعادہ کرنا پڑا، اور ان کے دیوبندی امام نے ہی یہاں پر جو ہے نماز جنازہ دوبارہ ادا کی. اور یہ پہلا واقعہ ہوگا غالباً کہ کسی مسلمان کی نماز جنازہ 2 بار پڑھی گئی ہے، اس ضد کی بنیاد پر کہ ہمارا دیوبندی امام ہی نماز پڑھائے گا. یہ ایک دوسرا واقعہ تھا. اور تیسرا واقعہ جو ہے جناب احمد صاحب اور طفیل صاحب کے بھائی جناب جمیل احمد صاحب، انہوں نے کسی نماز میں، پتہ نہیں غالباً جمعہ کی نماز تھی یا پنجگانہ نماز میں سے کوئی نماز تھی، انہوں نے تکبیر میں اکہری تکبیر کہی. بخاری کے حدیث کے مطابق انہوں نے تکبیر جو ہے اس میں اکہرے کلمات کہے. جو کلمات 2 بار ہوتے ہیں وہ ایک بار کہے حدیث کے مطابق. اس پر بھی بوال ہو گیا اور معاملہ جو ہے جھگڑے تک پہنچ گیا. یہ 3 واقعات جو ہیں یہ آغاز تھا دیوبندیوں اور اہل حدیث کے مابین. اہل حدیث عوام کے دل میں یا خواص کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ روز بروز یہ مسائل پیدا ہوں گے، لہذا اہل حدیث کی بھی ایک مسجد الگ سے ہونا چاہیے. یہ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا. آپس میں بات چیت کی ہوگی، لیکن اللہ نے اس مسئلے کو حل یوں کیا کہ ایک دن جناب منور حسین صاحب، جو کرم حسین کے بیٹے ہیں، یہ منور حسین صاحب مولانا عبدالعزیز سلفی اور جناب عبد الرحمن صاحب اور شبیر احمد صاحب، یہ اہم ترین لوگ جو ہیں کسی نکڑ پر کھڑے تھے اور محو گفتگو تھے کہ وہاں سے جناب نظام الدین محمدی کا گزر ہوا، اور مولانا شیخ نظام الدین صاحب نے ان لوگوں سے کہا کہ میرا ایک مشورہ ہے، آپ کیوں نہیں یہاں پر مسجد اہل حدیث کا قیام کرتے؟ اگر آپ اہل حدیث مسجد کا قیام کریں گے تو بہت مناسب اور بہتر ہوگا. ان لوگوں نے، جو 10-12 لوگ تھے، یہ کہا کہ مولانا، یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے کم افراد کی موجودگی میں اتنی بڑی مہم کا آغاز کیا جائے، کہ زمین خریدی جائے، پھر مسجد کی تعمیر ہو. اتنے کم لوگوں میں اتنی بڑی رقم کی فراہمی کیسے ہوگی؟ پر مولانا نظام الدین محمدی صاحب نے کہا کہ بھائی آپ کام کا آغاز تو کیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ کام جو ہے پایۂ تکمیل تک پہنچے گا. لہذا ان لوگوں نے حامی بھر لی، اور اگلے جمعہ کے دن نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد میں جناب منور حسین صاحب کی دکان میں تمام اہل حدیث کے جو خواص ہیں وہ ماتھا جوڑ کر بیٹھے. ایک چھوٹی موٹی میٹنگ ہوئی اور وہاں پر جو ہے 2.5 لاکھ روپیہ جو ہے جمع کر لیا گیا، یا بعض نے لکھا دیا یا بعض نے کیش دے دیا. اس طریقے سے زمین کے لیے رقم فراہم ہو گئی، یا بعد میں مزید رقم آئی اور زمین کے خریدنے کا انتظام کر لیا گیا. تو یہ بابرکت کام جو ہے جناب نظام الدین محمدی صاحب کے مشورے کی بنیاد پر ہوا. مولانا عبدالعزیز سلفی نے جو مجھ سے روایت بیان کی، جو اس کتاب میں ہے، تاریخ اہل حدیث امبڑ ضلع ناسک، یہ کتاب جو ہے میں نے وہاں پر ناسک میں جا کر کے لکھی تھی. وہاں 2 دن قیام کیا تھا اور وہاں کے ذمہ داران سے ملاقات کر کے تاریخ اہل حدیث امبڑ ناسک کو میں نے مرتب کیا تھا. تو عبدالعزیز سلفی صاحب نے شیخ نظام الدین محمدی کا ذکر نہیں کیا کہ ان کا مشورہ تھا، لیکن میں نے جناب منور حسین صاحب کو فون کیا جو سدھارتھ نگر میں موجود تھے. تو جناب جمیل احمد صاحب کے ذریعے فون کیا میں نے
کنفرم کیا کہ مولانا نظام الدین محمدی کے مشورے کی بنیاد پر ہی اس مسجد کا آغاز کیا گیا تھا یا یہ مسئلہ زیر بحث آیا تھا، تو جناب منور حسین صاحب نے ٹیلی فون پر مجھ سے کہا کہ یقیناً ہم لوگ محو گفتگو تھے اور مولانا نظام الدین محمدی کا وہاں سے گزر ہوا اور انہوں نے ہم سے تمام لوگوں سے مسجد اہل حدیث کو الگ سے قائم کرنے کے لیے مشورہ دیا، اور ہم نے اگلے ہی ہفتے جمعہ کی نماز کے بعد اپنی دکان پر بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کیا۔ مولانا عبدالعزیز سلفی نے یہ فرمایا مجھ سے، جو اس کتاب میں غالباً لکھا ہوا ہے، کہ ہماری دکان پر جو ہے یہ میٹنگ ہوئی تھی، پر میٹنگ کہیں بھی ہوئی ہو، روایت کا اختلاف ہے۔ اس طریقے سے نظام الدین محمدی صاحب کی بابرکت مشورے کی بنیاد پر یہ مسجد اہل حدیث کی زمین خریدی گئی اور مسجد کی تعمیر اور مسجد کی تشکیل کا عمل بھی جو ہے بابرکت عمل جو ہے معرض ظہور میں آیا۔ نظام الدین محمدی کے بھائی جناب عبد الوہاب صاحب بمبئی میں کام کرتے تھے، کرومپٹن گریوز کمپنی میں، اور اس کمپنی نے ان کو امبٹ کے سٹکو کے مقام پر جو ہے ایک کمپنی میں بھیج دیا، اور یہ سن 1988 میں سٹکو کے مقام پر آ گئے۔ اس وقت سٹکو کے مقام پر جو ہے ایک بھی اہل حدیث نہیں تھا، بس نظام الدین محمدی تھے جو سن 1988 میں جامعہ اسلامیہ جو سن 1988 میں مالیگاؤں سے فراغت کر کے لوٹے تھے، فارغ ہو کر آئے تھے عالم بن کر کے، یہ اپنے بھائی عبد الوہاب آتے جاتے رہتے تھے۔ تو یہاں پر صرف ان کے بھائی تھے، اہل حدیث تھے، لیکن ان کو خبر لگی کہ ایک سید سعید صاحب کوکنی یا گجراتی، یہ ان کے بارے میں دو قول ہیں کہ یہ کوکنی ہیں یا گجراتی۔ بہرحال یہ سعید صاحب سے جو ہے مختار احمد صاحب اور نظام الدین محمدی جو ہیں دونوں ملے اور آپس میں تعارف ہوا، اور یہ معلوم پڑا کہ بھائی ہم دونوں اہل حدیث ہیں، ہمیں کچھ کام کرنا چاہیے، یہاں پر مسجد اہل حدیث یا مرکز اہل حدیث کا قیام کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ان کے گھر میں سید سعید صاحب کے گھر میں جو ہے عبد الوہاب محمدی صاحب بیٹھ کر کے مشورہ کیا، اور اس کے بعد میں کسی مہینے میں کسی تاریخ میں عبد الحادی مدنی صاحب کو جامعہ اسلامیہ ممبرا سے جو ہے دعوت پیش کی گئی، اور یہاں پر چند خواص جو ہیں ان کے مکان پر جمع ہوئے، ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں بقول راوی جناب نظام الدین محمدی جناب منور حسین صاحب جو امبٹ کے ذمہ داران میں سے ہیں، جو سب سے پہلے اہل حدیثوں میں امبٹ میں آنے والے ہیں، جناب منور حسین صاحب، کرم حسین صاحب، مولانا عبدالعزیز سلفی صاحب، شبیر احمد صاحب اور جناب عبد الرحمان سیٹھ، یہ تمام لوگ جو ہیں اس میٹنگ میں موجود تھے، اور یہاں پر ایک مرکز اہل حدیث کے قیام پر مشورہ۔ اور یہ جو میٹنگ ہوئی تھی، اس میٹنگ میں شیخ عبد الحادی نے خطاب کیا۔ یہ پہلا واقعہ تھا جو سٹکو میں سید سعید صاحب کے مکان پر ہوا۔ اس کے بعد کبھی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی اور نہ کبھی کوئی کاوش ہوئی، لیکن یہی کیا کم تھا کہ عبد الوہاب صاحب جو نظام الدین محمدی کے سگے بھائی ہیں، انہوں نے اور جناب سید سعید صاحب نے اور جناب نظام الدین محمدی صاحب نے اس مسئلے کا آغاز کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو ایک کونے میں محو گفتگو تھے اور جب مشورہ دیا، وہ بات کی بات ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ مولانا نظام الدین محمدی کے بابرکت مشورے کی بنیاد پر سدھارتھ نگریوں نے یہ طے کیا کہ ایک مسجد ہونا چاہیے، اور چندہ بھی ہوا اور مسجد کا آغاز بھی ہوا۔ تو منور حسین صاحب، جناب کرم حسین صاحب اور مولانا عبدالعزیز سلفی اور جناب عبد الرحمان صاحب کے علاوہ ایک خاندان جناب طفیل احمد صاحب اور حاجی احمد صاحب باٹلی والے یا کانچ والے، اور ان کے بھائی جمیل احمد، یہ تین بھائی۔ تو طفیل صاحب جو ہیں اپنے بھائی احمد صاحب کے ساتھ پریم نگر کے علاقے میں جو ہے کاروبار کرتے تھے، بھنگار کا یا کانچ کا کاروبار کرتے تھے۔ تو پہلے طفیل صاحب جو ہے وہیں پر کام کرتے تھے، پریم نگر سائن میں جو مسجد ہے اہل حدیث کی،
وہیں پر اسی علاقے میں تھے اور یہ امبڑ میں آیا جایا کرتے تھے. آمد و رفت تھی، اقامت اور رہائش ان کی بمبئی میں تھی اور اپنے بھائی احمد صاحب کے ساتھ مل کے یہ کام کرتے تھے. لیکن سن 2007 کے آس پاس یہ جمیل جو جناب جو ہے طفیل احمد صاحب جو ہیں مستقل طور پر جو ہے امبڑ میں آ کر مقیم ہو گئے اور اہل حدیث کی خدمات کو انجام دینے کا آغاز کیا آپ نے، اس کی شروعات کیا آپ نے. میں نے مولانا الطاف حسین فیضی سے جو کاندی ولی کے مدرسہ رحمانیہ کے ناظم اعلیٰ ہیں ان سے ذکر کیا جناب حاجی احمد صاحب کے بارے میں، جناب طفیل احمد کے بارے میں اور جناب جمیل احمد کے بارے میں. تو موصوف نے فرمایا کہ یہ خاندان بڑا بابرکت خاندان ہے اور یہ بہت نیک لوگ ہیں اور ان کے ذریعے ہی پریم نگر کی مسجد اہل حدیث معرض وجود میں آئی ہے. ان دونوں بھائیوں نے یعنی طفیل احمد صاحب نے جو بعد میں امبڑ میں مقیم ہو گئے اور حاجی احمد صاحب کانچ والے، ان دونوں بھائیوں کی ملی جلی کاوش کی بنیاد پر ہی پریم نگر میں، اور ایک عبد الکریم صاحب جو ہیں جو مسجد اہل حدیث پریم نگر کے ذمہ دار ہیں، ان تینوں نے مل کر کے پریم نگر کی مسجد اہل حدیث کا قیام کیا اور انہی لوگوں نے امبڑ میں آ کر کے نظام اہل حدیث کا قیام کیا. جناب طفیل احمد صاحب ایک بہت ہی نیک سرشت اور بہت ہی بابرکت شخصیت کا نام ہے. موصوف کی موجودگی یعنی ان کے بھائی جمیل احمد صاحب اور ان کے داماد مولانا عبد الوحید سلفی صاحب جو حاجی احمد صاحب کے فرزند ارجمند ہیں، یہ جامعہ اسلامیہ رحمانیہ میں زیر تعلیم تھے. 1 سال تک یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے بعد موصوف جامعہ سلفیہ بنارس تشریف لے گئے اور وہاں سے آپ عالم بن کے نکلے. جناب الطاف حسین فیضی شیخ نے اور جناب عبد الحکیم صاحب نے عبد الوحید سلفی کے بارے میں بہت ہی نیک خیالات کا اظہار کیا اور ان کے ہونہار ہونے کا، ان کے حاضر جواب ہونے کا اور ان کی بہت ہی تیز اور زیرک ہونے کا ذکر کیا اور کہا کہ جب یہ موجود تھے رحمانیہ کاندی ولی میں تو اچھے طلبہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. جامعہ سلفیہ بنارس سے موصوف نے عالم کی ڈگری حاصل کی کیونکہ بڑے خاندان سے تھے اور بہت ہی متمول خاندان تھا، بہت ہی امیر خاندان تھا. لہذا جب عالم بننے کے بعد بھی موصوف کا لباس اور موصوف کا خرچ بڑا شاہانہ تھا. بڑے قیمتی لباس زیب تن کرنے کی آپ کی سرشت تھی، آپ کی عادت تھی اور قیمتی قیمتی جوتے اور لاکھوں روپیہ جو ہے آپ اپنے لباس میں خرچ کیا کرتے تھے. لیکن جناب حاجی احمد صاحب، جناب طفیل احمد صاحب اور جناب مولانا عبد الوحید کی ماں کی دعاؤں کی برکت سے موصوف کی ایسی کایا پلٹ ہوئی کہ عالم بننے کے بعد جب امبڑ میں آئے اور مقیم ہو گئے اور کام کا آغاز کیا، کاروبار کا آغاز کیا تو ایسی نیک سرشت پیدا ہو گئی، ایک ایسا کرشمہ ہوا اور یہ اثر تھا جناب احمد صاحب اور جناب طفیل احمد صاحب اور جناب احمد صاحب کانچ والے اور ان کی عبد الوحید کی جو والدہ ہیں، ان تینوں کی دعاؤں کی برکت تھی کہ موصوف اتنے صوفی منش ہو گئے، صوفی مزاج ہو گئے کہ آپ نے بالکل وہ تمام راستہ چھوڑ دیا فضول خرچی کا اور قیمتی قیمتی لباس زیب تن کرنے کا، قیمتی قیمتی جوتے پہننے کا اور قیمتی قیمتی کاروں میں سفر کرنے کا کہ وہ عادت جو ہے جاتی رہی. اور موصوف کے اندر میں بالکل جیسے کوئی صوفی ہوا کرتا ہے یا کوئی بزرگ ہوتا ہے. موصوف تھے تو نوجوان، جب امبڑ میں آئے تو 30-35 سال کی عمر تھی، لیکن جب یہاں پر یہ کایا پلٹ ہو گئی اور طبیعت میں انقلاب پیدا ہو گیا تو بالکل ایک دم متصوف اور متقشف معلوم پڑتے تھے. بڑی بزرگی آ گئی اور نمازوں کے بعد ذکر و اذکار کرنا اور نمازوں کا اور وظائف اورات کا اہتمام کرنا، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرنا، تقویٰ اور پرہیزگاری کا اہتمام کرنا جو ہے آپ کے اندر شامل ہو گیا. مولانا عبد الوحید صاحب جب جامعہ سلفیہ بنارس میں زیر تعلیم تھے تو وہاں پر ان کے طلبہ و طالبات کی خبر ہے موصوف نے کہ وہاں پر جو ہے آپ اپنے علماء سے ایسے مشکل سوال کر دیا کرتے تھے کہ ان کا جواب جو ہے ان پر بھاری پڑ جایا کرتا تھا. اور جب وہ یہ کہتے کہ ہم اس کا جواب بعد میں دیں گے تو آپ کہتے کہ نہیں،
آپ ابھی دیجئے تاکہ یہ سوال کا جواب جو ہے سب جان جائیں اور ان کے علم میں اضافہ ہو. آپ مجھے بول دیں کہ تنہائی میں تو صرف میرا فائدہ ہوگا، لیکن درس کے اندر میں، درس گاہ میں، درس کے دوران میں اگر آپ اس کا حل پیش کریں گے تو تمام طلباء کا فائدہ ہوگا. اور موصوف بڑے اچھے خطیب بھی ہیں، بڑی شاندار خطابت. مولانا احسان الہی ظہیر پاکستانی کا بالکل لہجہ ہے موصوف کی خطابت کرنے کا. میں نے ایک ویڈیو میں ان کو سنا، میں نے بلکہ غالباً ایک ان کا خطبہ بھی میں نے سنا، یا بیان تھا یا درس تھا. تو موصوف کے اندر میں مولانا احسان الہی ظہیر کا اثر پایا جاتا ہے ان کی خطابت میں. تو جس وقت یہ جامعہ سلفیہ بنارس میں تھے تو تقریری پروگراموں کے اندر میں اگر یہ طلباء کو معلوم پڑ جاتا کہ مولانا عبد الوحید سلفی جو ہیں وہ اس میں حصہ لینے والے ہیں، تو متعدد جو طلباء جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے اور اپنا نام جو ہے مقابلے میں نہیں لکھایا کرتے تھے. اتنی اچھی خطابت کرتے تھے یہ. موصوف جب امبٹ میں آئے تو آپ نے اہل حدیث کی پختگی کے لیے، مضبوطی کے لیے ان کے بھائی عبد المبین صاحب نے اور ان دونوں بھائیوں نے، یعنی عبد الوحید سلفی نے اور جناب عبد المبین جو ان کے بھائی ہیں، ان دونوں بھائیوں نے 7 مالے کی بڑی بلڈنگ جو ہے ڈائمنڈ پیلس تعمیر کی. اور یہ ان کا منصوبہ تھا کہ اس میں اکابرین اہل حدیث جو ہیں ان کو فلیٹ دیا جائے. لہذا اس بلڈنگ میں جو ہیں امبٹ کے اندر میں رہنے والے بڑے بڑے سیٹھ جو اہل حدیث کے ذمہ داران ہیں یا اہل حدیث کے خواص میں سے ہیں، جیسے کہ پہلے مالے پر ابو شہمہ صاحب کا مکان ہے، دوسرے پر جناب منور حسین صاحب جو اولین اہل حدیث ہیں امبٹ کے اندر میں، یعنی کرم حسین صاحب کے فرزند ارجمند، اور چوتھے پانچویں پر غالباً مولانا عبد الوحید سلفی بھی ہیں، ایک میں غالباً عبد المبین صاحب بھی ہیں. اس طریقے سے امبٹ کے اہل حدیث کی ذمہ داران اور خواص جو ہیں اس بلڈنگ میں مقیم ہوئے، اور یہ ایک بہت ہی بڑا کارنامہ تھا. ایک بلڈنگ اس کے بازو میں بھی آپ نے تعمیر کی ہے جو ادھوری پڑی ہے، کوئی سرکاری تکنیکی کوئی مشکل تھی اس بنا پر جو ہے وہ بینڈ لگ گیا، غالباً وہ اب تک بن نہیں پائی. اور ایک اور بلڈنگ کا پلان تھا جو زیر منصوبہ ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ تعمیر کی منزل میں ہے یا مستقبل میں بننے والی ہے. تو عبد الوحید سلفی صاحب جو ہیں یہاں پر مدرسہ محمدیہ جو وہاں قائم کیا گیا ہے مسجد کے اندر میں، تو مسجد کے معاملات میں جو ہے حصہ لیا کرتے ہیں اور ائمہ کی خطابت کے بارے میں، علماء کے انتخاب کے بارے میں، پروگرام کے بارے میں آپ حصہ لیا کرتے ہیں. طفیل احمد صاحب، میں کہہ رہا تھا کہ جناب طفیل احمد صاحب اور عبد الوحید سلفی اور ان کے جو ہیں چچا جو ہیں جمیل احمد صاحب جو ہیں، یہ تینوں حضرات جو ہیں اہل حدیث امبٹ کے لیے ایک بہت ہی اچھی علامت ہیں، اور ان کے ہونے سے جو ہے ایک رونق ہے. اور یہ خاندان جو ہے پورا جو ہے بالکل مولویانہ لباس کے اندر میں تقویٰ پرہیزگاری کی تصویر کے ساتھ جو ہے سب لوگ جو ہے ایسا لگتا ہے جیسے سب تمام علماء میں سے ہیں. تو عبد الوحید صاحب جو ہیں، عبد الوحید صاحب جو ہیں یہ جناب طفیل احمد صاحب کے داماد بھی ہیں. طفیل احمد صاحب نے اپنی بیٹی جو ہے ان کا نکاح جو ہے جناب عبد الوحید سلفی سے کر دیا. تو دو رشتے ہیں، ایک تو چچا بھی لگتے ہیں اور دوسرے سسر بھی لگتے ہیں. اس طریقے سے جو ہے جب میں پہنچا دوسری یا تیسری بار جب پہنچا تو عبد الوحید سلفی صاحب نے مجھے 4 بجے کے آس پاس جگایا، اور جب میں نماز تہجد کا وقت جب نکل گیا تو مجھ سے کہا کہ عبد القدوس صاحب آپ ہماری جماعت کے مورخ ہیں اور شیخ ہیں، آپ خطابت کرتے ہیں، تاریخ قلم بند کرتے ہیں، کم سے کم آپ کو نماز تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ بہت ہی ضروری ہے. یعنی اس سے ایک بات معلوم پڑتی ہے کہ موصوف کی نماز تہجد کبھی قضا ہی نہیں ہوتی. تو میں نے ان سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ میں مستقبل میں تہجد کی نماز کو ادا کرنے کی کوشش کروں گا. تو موصوف کا یہ تقویٰ ہے. ایک بار مجھے ناسک سے ان کے ساتھ ان کی کار میں بمبئی بیٹھ کر آنے کا، سفر کرنے کا جو ہے سابقہ پڑا. موصوف اس وقت بہت قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے. یہ وہ دور تھا جب کہ آپ جو ہیں بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے اور بڑی شاہانہ زندگی بسر کرتے تھے. اس کے بعد تو ایسے قیا پلٹ ہوئی، ایسی تبدیلی پیدا ہوئی، ایسا انقلاب آیا کہ بالکل مولویانہ لباس میں بالکل سادگی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور طبیعت میں بہت ہی سکون ہے.
اور تقویٰ پرہیزگاری کی تصویر آپ معلوم پڑتے ہیں. بہرحال تو یہ خاندان جو ہے طفیل احمد صاحب جو ہیں جب یہاں پر آئے تو منور حسین صاحب نے جو ہے بڑی کوشش کی کہ یہ جو ہے اپنی صدارت کے عہدے سے فارغ ہو جائیں اور کوئی اور جو ہے مدرسے کا اور مسجد کا جو ہے صدر بن جائے. لیکن پوری جماعت نے جو ہے منور حسین صاحب کو کی اس گزارش کو قبول نہیں کیا اور موصوف آج بھی جو ہیں. لیکن طفیل احمد صاحب بغیر کسی عہدے کے تمام امور کو انجام دیتے ہیں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ میں, بلکہ اہل حدیث قبرستان کی تعمیر میں, تشکیل میں, اس کے آغاز میں آپ اول سے آخر تک موجود رہے. موصوف مجھے اپنی گاڑی میں قبرستان لے گئے اور بتایا, دکھایا پورا قبرستان جو بن چکا تھا. بڑا شاندار دروازہ ہے, ہماری اس ویڈیو کے اندر میں انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے, بلکہ آپ کو تصویر جو ہے اس وقت دکھ رہی ہوگی. وہ قبرستان جو ہے وہاں پر اس میں تقریباً 20 لاکھ روپے کی تو لال مٹی ڈالی گئی اور پوری چہار دیواری کو جو ہے RCC سے بنوایا گیا اور کچھ فاصلے پر جو ہے کالم بنائے گئے اور کالم کو بڑی گہرائی سے لیا گیا. اینٹ کا استعمال کیا ہی نہیں گیا اور چاروں دیواروں, مشرقی, مغربی, جنوبی, شمالی, چاروں دیواروں میں دروازے بنائے گئے کہ مستقبل میں کہیں بستی والے اعتراض نہ کریں اور پتہ نہیں کہ مین دروازہ, لہذا چاروں دیواروں میں دروازے بنا دیے گئے کہ مستقبل میں پریشانی نہ پڑے. اور جا بجا درخت کھڑے کر دیے گئے, درخت لگا دیے گئے تاکہ بارش کے موسم میں اور دھوپ کے موسم میں جب گرمی کا موسم آئے تو حاضرین کو, جو میت میں شامل جو ہونے والے جو حاضرین ہیں, ان کو تکلیف نہ ہو. اس کے دائیں جانب جو ہے وضو خانہ ہے, طہارت خانہ ہے, بائیں جانب جو ہے اسٹور روم ہے اور قبرستان کے خادم کے لیے ایک کمرہ بھی ہے. اس طریقے سے طفیل احمد صاحب نے مجھے بتایا کہ اول سے آخر تک جو ہے وہ اس کی تعمیر میں شریک رہے. آج یہ قبرستان جو ہے بن کے تیار ہو چکا ہے. اس قبرستان کے بارے میں انشاءاللہ مستقبل میں بھی آنے والے حصے میں انشاءاللہ ہم تھوڑی تفصیل پیش کرنے والے ہیں. تو ایک شخصیت اور بھی ہیں, جناب محمد اسماعیل صاحب جو ہیں. یہ جناب محمد اسماعیل صاحب ایک شخصیت ہیں جو بلڈانا کے رہنے والے ہیں, مہاراشٹر کے ضلع بلڈانا کے باشندے ہیں. بہت پہلے یہ بلڈانا سے آئے تھے اور یہاں پر بڑی گلزار واڑی میں جو ہے, جو اسٹیشن جو ہے ناسک سے پہلے گلزار واڑی کا جو علاقہ ہے وہاں پر یہ مقیم ہے اور یہ دیوبندی مسلک سے متعلق تھے. وہاں پر تبلیغی جماعت کی ایک مسجد بھی ہے اور وہیں پر آپ کی رہائش بھی ہے. ان کی رہائش تو گلزار واڑی میں تھی اور ابھی بھی ہے, لیکن امبٹ کے لوگوں سے کاروباری اعتبار سے جو ہیں یہ ملا کرتے تھے. کرم حسین صاحب سے بڑے گہرے تعلقات تھے اور غالباً عمارتوں کے ڈیمولیشن کا کام تھا اور کچھ بھنگار کا کام بھی تھا اور بلڈنگ کا کنسٹرکشن اور بلڈنگز کے ڈیمولیشن یعنی ان کے بلڈنگوں کی انہدام کا جو پیشہ ہے اس میں یہ دونوں جو ہیں شامل تھے. تو یہ امبٹ میں جو ہے منور حسین, کرم حسین صاحب سے بڑی گہری دوستی تھی, آنا اور جانا تھا. تو کرم حسین صاحب جو ہیں عقیدہ اور مسلک ان کو پیش کرتے رہا کرتے تھے اور یہ اہل حدیث کے مسلک سے کافی قریب بھی تھے, متاثر تو تھے ہی. لیکن ان کی 3 بیٹیاں 5ویں 6ٹھی 7ویں پڑھنے کے بعد میں ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا, جناب محمد اسماعیل صاحب کے دل میں یہ خیال آیا کہ اپنی بچیوں کو جو ہے دینی تعلیم دلوائی جائے, ان کو عالمہ فاضلہ بنایا جائے. لہذا انہوں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا اور سب سے زیادہ مشورہ جو ہے منور حسین, کرم حسین صاحب سے کیا. کرم حسین صاحب بتایا کہ جامعہ منصورہ جو ہے مالیگاؤں میں ایک بڑا مدرسہ ہے, وہاں پر چل کے تحقیق کی جائے. لیکن گھر کے لوگوں نے کہا کہ ان کا تو مسلک اہل حدیث کا ہے اور یہ اہل حدیث تو گمراہ ہوتے ہیں, ان کا عقیدہ جو ہے الگ ہوا کرتا ہے. لیکن بعد میں یہ کہا کہ چلو بھائی بچیاں ہماری ہیں, پڑھاؤ وہاں پر, انشاءاللہ ہمارے مسلک میں یہ باقی رہیں گی, یعنی دیوبندیت پر یہ لوگ باقی رہیں گی, انشاءاللہ ہماری بات کو مانیں گی. ان کے والد محمد اسماعیل صاحب اور کرم حسین صاحب گاؤں گئے اور وہاں پر علماء سے مل کر اپنی بچیوں کا ایڈمیشن کروا دیا اور بچیاں پڑھنے لگی.
کچھ دنوں کے بعد میں جناب محمد اسماعیل صاحب اپنی بچیوں سے ملنے جب پہنچے تو ان بچیوں نے کہا اپنے والد محمد اسماعیل صاحب سے کہ ابو جان، یہ لوگ جو ہیں تعویذ گنڈا پہنتے ہیں، یہ تو شرک ہے، اللہ کے رسول نے تعویذ گنڈے پہننے سے منع فرمایا ہے، اس کو شرک قرار دیا ہے، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ ہمارے بہت سے دیوبندی حضرات جو ہیں یا ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں آپ کے دوست جو ہیں تعویذ گنڈے پر عمل کرتے ہیں، اس کو پہنتے ہیں، اور جو آپ کو یہ نماز پڑھتے ہیں کہ زیر ناف ہاتھ باندھتے ہیں، نیت باندھتے ہیں اور رفع یدین نہیں کرتے ہیں، زور سے آمین نہیں کہتے ہیں، یہ نماز غلط ہے۔ وہی نماز صحیح ہے جو ہمارے مدرسے میں منصورہ میں جو ہے پیش کی جاتی ہے، اور آپ ایسے ہی نماز ادا کریں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا چاہیے، ہمیں کسی انسان کی یا کسی عالم کی تقلید نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی بچیوں سے ایسی تعلیمات سن کر محمد اسماعیل صاحب کی کایا پلٹ ہو گئی اور یہ متاثر ہو گئے، اور متاثر ہونے کے بعد جب گھر آئے تو آپ نے اپنی نماز کو اپنی بچیوں کے تعلیم کردہ طریقے پر جو ہے ادا کرنا شروع کر دیا، اور گھر کے لوگوں کو بڑی تشویش ہوئی کہ محمد اسماعیل جو ہیں اہل حدیث ہو گئے اور لوگوں کا انجام کیا ہوگا۔ اس کے بعد محمد اسماعیل صاحب کے اندر بھی اتنا شوق پیدا ہوا دینداری کا کہ یہ تبلیغ دین کرتے تھے اور توحید کی دعوت پیش کرتے تھے اور لوگوں کو اہل حدیث بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ کچھ لوگ جو ہیں پلٹے بھی، اس طرف آئے بھی، اور آپ نے کتابوں کے منگانے کا آغاز کیا۔ کئی لاکھ روپے کی کتابیں آپ نے منگائیں، یہاں تک کہ گھر میں جو ہے ایک لائبریری بن گئی، اور جناب کرم حسین صاحب نے بھی کچھ کتابیں جو ہیں ان کو بطور تحفہ پیش کی، تحفتاً پیش کی۔ اس طریقے سے یہ محمد اسماعیل صاحب جو ہیں، ان بعد میں محمد اسماعیل صاحب نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح جناب کرم حسین کے بیٹے سے کر دیا، اللہ اکبر، اور اس طرح یہ رشتہ، یہ دوستی جو ہے رشتہ داری میں تبدیل ہو گئی۔ امبٹ کے ذمہ داران اہل حدیث میں جہاں چند افراد جن کا ذکر میں کر چکا ہوں، جناب عبد الرحمن صاحب بھی ایک اہم شخصیت ہیں، اور یہ نظام اہل حدیث کے سسٹم میں اولین لوگوں میں سے ہیں۔ جب وہ کرم حسین صاحب سن 85 میں مستقل طور پر یہاں منتقل ہو گئے تو جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان میں عبد الرحمن صاحب بھی شامل ہیں۔ انہوں نے اور ان کے دونوں بچوں نے اقامت جماعت اہل حدیث کے لیے بڑی کاوشیں کی تھی، اور موصوف سدھارتھ نگر کے باشندے ہیں، اور سن 1988 میں اس علاقے میں اس وقت وارد ہوئے جب کرم حسین کے ساتھ ان کے خاندان والوں کے ساتھ چند افراد اہل حدیث موجود تھے، اور یہ علاقہ بالکل ویران تھا۔ موصوف کے علماء ہندوستان اور علماء نیپال سے بڑے گہرے تعلقات ہیں اور رشتہ داری بھی ہے۔ آپ لکڑی والی مسجد کی تشکیل و تعمیر کے وقت موجود تھے، یعنی سن 1985 کے آس پاس جو ہے یہ مسجد بنی تھی، جب دیوبندیوں نے، بریلویوں نے اور اہل حدیث نے مل کر نماز جمعہ کی سہولت کے پیش نظر جو ہے اس کو بنایا تھا۔ عبد الرحمن صاحب اور ان کے والد شروع میں دیوبندی تھے، لیکن بعد میں اہل حدیث کی قربت اور ان سے الحاق کے بعد موصوف کا عقیدہ بدل گیا اور آپ اہل حدیث بن گئے۔ ان کا کمپاؤنڈ کی جعلی تھریڈنگ، بلڈنگ کنسٹرکشن اور زمین کا کاروبار ہے۔ موصوف صاحب حیثیت ہیں اور اہل حدیث کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب سے ان کے بڑے تعلقات ہیں، ان سب کا یہ بڑا ادب کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، اور منور حسین صاحب کو بالکل بڑا بھائی اور باپ جیسا شمار کرتے ہیں، بے پناہ قدر کرتے ہیں۔ آپ کے 4 فرزندان جو ہیں محبوب خان، مقصود خان، محفوظ خان اور مقبول خان ہیں، یہ لوگ بھی، ان میں سے تقریباً 2 جو بیٹے ہیں انہوں نے اہل حدیث کی اقامت میں بہت کام کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے شیخ نظام الدین محمدی کے مشورے کے بارے میں کرم حسین صاحب کا تذکرہ کیا تھا کہ میں نے یہ چونکہ موجود نہیں تھے جب میں ناسک میں تاریخ اہل حدیث امبڑ کو
لکھنے کے لیے گیا تھا، اس وقت کرم حسین صاحب اور عبد الرحمن صاحب جو ہیں دونوں اہم شخصیتیں ہیں موجود نہیں تھے. تو میں نے جہاں ایک طرف فون کی کرم حسین صاحب کو کیا، وہیں جناب عبد الرحمن صاحب کو بھی ایک فون کیا تھا، تاکہ میں اس بات کو کنفرم کر سکوں کہ شیخ نظام الدین محمدی نے مسجد اہل حدیث کی اقامت کے لیے یا نظام اہل حدیث کے قیام کے لیے ان تمام لوگوں کو اس نکڑ کے پاس مشورہ دیا تھا. تو عبد الرحمن صاحب کو جب میں نے فون کیا اور پوچھا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ شیخ نظام الدین محمدی نے سب سے پہلی بار مسجد اہل حدیث کی اقامت، تعمیر و تشکیل کے لیے مشورہ دیا تھا، تو عبد الرحمن صاحب نے بڑے جوش میں فرمایا تھا کہ یقیناً شیخ نظام الدین محمدی نے مشورہ دیا تھا، اور ہم سب جو ہیں اس کے بعد اگلے جمعہ کو جمع ہوئے اور چندہ جمع کیا. بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بڑی ناانصافی ہوگی اگر اس بات کا انکار کیا جائے کہ شیخ نظام الدین محمدی نے اہل حدیث کے نظام اور مسجد اہل حدیث کی تشکیل و تعمیر کے لیے مشورہ دیا. تو عبد الرحمن صاحب بھی ان بنیادی لوگوں میں سے ہیں اور آج بھی نظام اہل حدیث سے مربوط ہیں. اور سب سے اہم شخصیت جو ہے وہ شیخ عبد العزیز سلفی کی ہے. موصوف جو ہیں جمعیت اہل حدیث کی صدر ہیں، آپ جو ہیں صدارت کے عہدے پر فائز ہیں. موصوف جو ہیں سن 1987-88 میں آپ نے جامعہ سلفیہ بنارس سے سند فراغت حاصل کی. اس کے پہلے آپ مدرسہ رحمانیہ بنارس میں بھی آپ نے چند مہینے جو ہے گزارے. اس کے بعد جو ہے سن 98 میں کے آخر میں جو ہے امبر ناسک میں وارد ہوئے. امبر کی یہ خوش نصیبی ہے، ناسک کے اس امبر علاقے کی خوش نصیبی ہے کہ یہاں دو عالم جو ہیں موجود ہیں، دو سلفی عالم موجود ہیں. ایک تو شیخ عبد الوحید سلفی اور دوسرے شیخ عبد العزیز سلفی. موصوف نے جو ہے جس وقت یہاں پر وارد ہوئے تو مسجد اہل حدیث یعنی لکڑی والی مسجد والا واقعہ تھا، تب آپ موجود تھے. اور اس کے بعد جو ہے سن 1998 میں آپ مستقل طور پر جو ہے امبر میں وارد ہو گئے. جس وقت مسجد اہل حدیث کی اقامت کا مسئلہ آیا، یہ سن 1998 کا موقع تھا، جبکہ شیخ نظام الدین محمدی نے جب مشورہ دیا تھا تو موصوف نے اپنی جو روایت لکھائی ہے، یعنی نظام اہل حدیث کے قیام کے تعلق سے جو تاریخ میں نے آپ سے روایت کی ہے، اس میں موصوف نے شیخ نظام الدین محمدی کا تذکرہ نہیں فرمایا. مجھے بہت تعجب ہوا، اور شیخ نے یہی کہا کہ ہم سب جمع ہوئے اور ہماری دکان میں جمع ہوئے. تو میں نے اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے کہ شیخ نظام الدین محمدی کی وہ اول جو نشست ہوئی تھی، ممکن ہے کہ عبد العزیز صاحب موجود نہ ہوں، لیکن میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ اس پہلی ملاقات میں جس میں شیخ نظام الدین محمدی نے مشورہ دیا تھا، اس میں شیخ عبد العزیز سلفی کے موجود ہونے کا ذکر میں نے خود کیا ہے. لہذا میں نے اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے جناب کرم حسین صاحب کو فون کیا، انہوں نے تصدیق فرمائی. اور اس کے علاوہ عبد الرحمن صاحب کو بھی میں نے فون کیا، ان دونوں نے اس بات کو کنفرم کیا. لیکن شیخ عبد العزیز سلفی کی روایت میں یہ بات موجود نہیں ہے جو میں نے اس کتاب تاریخ اہل حدیث امبر میں جو ہے ذکر کیا ہے. تو شیخ عبد العزیز سلفی صاحب نے اتنا البتہ فرمایا ہے کہ سید سعید صاحب جو ہیں، جو غالباً کوکنی یا گجراتی ہیں، یہ لوگ چونکہ سڑکوں میں رہا کرتے تھے اور نظام الدین محمدی جو ہیں مستقل طور پر امبر میں نہیں آئے تھے، بلکہ وقتاً فوقتاً اپنے بھائی عبد الوہاب سے ملنے آیا کرتے تھے. تو انہوں نے اتنا البتہ کہا کہ نظام مسجد اہل حدیث اور قیام نظام اہل حدیث امبر میں سید سعید صاحب اور نظام الدین محمدی شامل نہیں تھے. یقیناً کیوں شامل ہوں گے، کیونکہ سڑکوں بہت دور ہے. اور ویسے بھی سید
سعید صاحب جو ہیں وہ اجتماعی کردار نہیں تھا موصوف کے اندر میں. موصوف کے اندر میں انفرادیت پائی جاتی تھی. کیونکہ جب میں یہاں پر آیا اور مجھ کو مولانا جمشید احمد صاحب جو ہے اپنی بائک پر وہاں لے گئے, تو میں نے اپنی کتابیں جو تعریف کی تھی تاریخ اہل حدیث کی اور عقیدہ اہل حدیث پر مشتمل جو اپنی کتابیں, ان کے گھر میں ڈراپ کی, اپنا نمبر بھی دیا, اور ان کی زوجہ محترمہ کو خاص طور سے تنبیہ کی کہ جب سید سعید صاحب آ جائیں تو وہ اس نمبر پر مجھ سے رابطہ قائم کریں. لیکن موصوف نے رابطہ قائم نہیں کیا, نہ ملنے کی کوشش کی. میں 2 دن وہاں پر مقیم تھا, اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس سے قبل, یعنی جس میں کہ نظام الدین محمدی نے سدھارتھ نگریوں کو یہاں پر مشورہ دیا تھا, اس سے بہت سال قبل جو ہے سٹکو کے علاقے میں سید سعید صاحب کے مکان میں جو میٹنگ ہوئی تھی, وہاں نظام الدین محمدی, ان کے بھائی عبد الوہاب صاحب موجود تھے, جس میں شیخ عبد الحادی مدنی کو بلایا گیا تھا, اور چند خواص اہل حدیث غالباً عبد العزیز سلفی ہیں, اور منور حسین صاحب ہیں, عبد الرحمن صاحب ہیں, شبیر احمد صاحب ہیں. یہ لوگ جو ہیں سید سعید کے مکان پر اس میٹنگ میں موجود تھے. جو پہلی میٹنگ جو ہے امبٹ کے علاقے میں یا سٹکو کے علاقے میں قیام نظام اہل حدیث کے لیے ہوئی, وہ ایک واقعہ ہوا تھا. اس میں عبد الحادی صاحب آئے تھے اور ان کا خطاب ہوا تھا. اس کے بعد نہ کبھی کچھ کاوش ہوئی اور نہ کبھی کوشش ہوئی. تو سید سعید صاحب کے اندر میں انفرادیت پائی جاتی ہے. اسی لیے مجھ کو غالباً شیخ عبد العزیز سلفی نے بتایا کہ سعید صاحب جو ہیں اس کے بعد کبھی آئے نہیں, بس نماز جمعہ کی حد تک آیا کرتے تھے. ورنہ اگر وہ اس پر دھیان دیتے, اگر ان میں بہت زیادہ درد ہوتا اقامت نظام اہل حدیث کے لیے, تو موصوف کم سے کم سٹکو کے علاقے میں کچھ اہل حدیث پیدا کرتے. لیکن سٹکو کے علاقے میں آج مجھے خبر نہیں, لیکن 5 سال پہلے جب میں نے کتاب تالیف کی تھی تو وہاں پر تو صرف سید سعید صاحب تھے, اور نظام الدین محمدی کبھی کبھی ملنے آتے تھے, اور مختار احمد جو ان کے بھائی ہیں نظام الدین محمدی کے, وہ بھی آئے تھے. تو بہرحال ایک بات بڑی اہم ہے, میں غالباً سن 2014-15 کے آس پاس میں رین کوٹ پہن کر کے بارش کے موسم میں تاریخ اہل حدیث لکھنے کے لیے, یعنی مشرقی یو پی کی تاریخ کو لکھنے کے لیے سدھارتھ نگر اور بلرام پور اور نیپال کے علاقوں میں جب روانہ ہوا کہ وہاں کی تاریخ جمع کروں, تو بارش کے موسم میں ہی میں بربنائے جوش نکل گیا تھا. جب میں یہاں پر آیا, امبٹ میں آیا, تو جناب طفیل احمد صاحب نے کہا کہ یہ تو بہت عجیب بات ہے, جام لگ جاتا ہے, بارش کا موسم ہے, تیز ہوائیں چلتی ہیں, یہ بہت ناممکن بات ہے کہ آپ رین کوٹ پہن کر کے 1250 کلومیٹر کا سفر بائک سے کریں گے, آپ ایسا مت کیجئے. اور یہ بات غالباً انہوں نے سید سعید صاحب کو ٹیلی فون پر بتائی. تو سید سعید صاحب اس وقت بھی میرے پاس نہیں آئے ملنے کے لیے, البتہ 500 روپئے بھیج دیے کہ موصوف نے جو پیٹرول ڈالا ہوگا گاڑی میں اس کی اخراجات ہیں, ان سے کہیے کہ لوٹ جائیں, اور بارش کے علاوہ کسی سوکھے موسم میں, گرمی یا سردی کے موسم میں تاریخ اہل حدیث مشرقی یو پی جمع کرنے کے لیے روانہ ہو جائیں. لہٰذا میں نے وہ 500 روپے جو ہیں جو سید سعید صاحب نے روانہ کیے تھے قبول کر لیے, اور طفیل احمد صاحب کے مشورے کی بنیاد پر میں کلیان لوٹ گیا. اس کے بعد کسی سال میں جو ہے روانہ ہوا یو پی کے سفر کے لیے. بہرحال اس دور میں اتنی بیداری موجود تھی سید سعید صاحب میں کہ انہوں نے مجھے مشورہ دیا لوٹ جانے کا. 500 روپئے بھی دیے مجھ کو کہ یہ پیٹرول میں جو آپ کا خرچ ہوا ہے, ناسک تک آنے میں لوٹنے میں جو خرچ ہوگا یہ لیجئے. اور طفیل احمد صاحب تو خیر خواہ تھے ہی. جب بھی میں امبٹ میں آیا تو موصوف کے یہاں قیام کیا, مطلب مسجد میں قیام کیا, اور موصوف ہی کے ذمے جو ہے میرا ناشتہ اور میرا کھانا ہوا کرتا تھا. عبد الوحید صاحب بھی اس کا خاص لحاظ کرتے ہیں, اور شیخ عبد الوحید سلفی تو تمام مہمانوں کی ضیافت فرماتے ہیں. اور جناب طفیل احمد صاحب ان کے بھائی جمیل احمد صاحب کی دکان میں, اور عبد الوحید سلفی کے مرکز میں جو تجارتی مرکز ہے, جو ان کا کارخانہ ہے, وہاں تو سال بھر تک
علماء کی آمد اور سفیروں کی آمد رہتی ہے، اور آپ پورے سال بالخصوص ماہ رمضان میں تو بالکل پونا جیسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. جیسے ممبئی میں یا پونا میں علماء اکرام آتے ہیں اپنے مدارس اپنی مساجد کے چندے کے لیے، تو شیخ عبد الوحید سلفی کے کارخانے میں اور ان کے مرکز میں، اور جناب جمیل احمد صاحب اور طفیل احمد صاحب جو دونوں بھائی ہیں، ان کی شاپ میں جو ہے علماء کا اور ائمہ کا اور سفراء کا ایک تادارہ بندھا رہا کرتا ہے، اور اب لاکھوں روپے جو ہیں اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کی بد میں عطا فرماتے ہیں. تو جب کبھی میں آیا تو میری ضیافت فرمائی اور میرے تصنیفی و تعلیفی مشن میں میرا تعاون بھی کیا، اور ہمیشہ بالکل والدین کی شفقت کی طرح جو ہے مجھ سے پیش آتے تھے. تو شیخ عبد العزیز سلفی فرماتے ہیں کہ سن 1998 میں جب یہ وارد ہوئے یہاں پر، یا اس کے پہلے وارد ہوئے ہوں گے، تو یہاں پر مسجد اہل حدیث کی قیام کا مسئلہ آیا، جبکہ جناب جمیل احمد صاحب نے ایک ہی تکبیر کہی، اور جب طفیل احمد صاحب کے والد جناب روزن علی صاحب کے انتقال کے وقت جب حفیظ اللہ نے یہ قید لگائی، دیوبندی نے قید لگائی کہ ان کا ہی دیوبندی امام نماز جنازہ پڑھائے گا، تو اور پھر ایک خاتون کا مسئلہ آیا تھا کہ کسی جناب رفیق اللہ صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا، تو ان کے انتقال کے موقع پر بھی ان لوگوں نے ضد کی کہ ہمارا ہی امام نماز پڑھائے گا. تو ان پریشانیوں سے تنگ آ کر اہل حدیث نے ایک مسجد اہل حدیث کی قیام کا مشورہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور ایک اہل قبرستان کا بھی مسئلہ حل کرنا شروع کر دیا تھا، اور مسجد اہل حدیث کی اقامت کا مسئلہ بھی زیر غور لانا شروع کر دیا تھا. تو جس دن اس خاتون کی میت کا موقع آیا، اس کو دفن کرنے کا موقع آیا، اسی دن یہ واقعہ ظہر کا تھا، اور عصر کی نماز کے وقت میں اہل حدیث جمع ہوئے، اور عصر کی نماز کے بعد جو ہے سب جمع ہوئے، اور وہاں پر جو ہے یہ طے ہوا اسی دن بعد نماز عصر مقامی جمعیت اہل حدیث نے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا، اور یہ بات سب کے سامنے رکھی گئی کہ آج ہی قبرستان کی زمین کے لیے محنت کی جائے. اور بعد نماز مغرب مقصود عالم صاحب کے پاس گئے اور ان سے سارا ماجرا بیان کیا، وہ خاتون کی تدفین کا مسئلہ. مقصود صاحب نے 2 لاکھ کی رقم جو ہے قبرستان کے لیے دی، اور حوصلہ افزائی بھی کی، یہ کہہ کر کے کہ انشاءاللہ یہ نیک کام ہے، اللہ پر بھروسہ کر کے شروع کیا جائے. شاید دیوبندیوں نے ہم لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دیا ہے، اس لیے اب ہمت نہیں ہارنا چاہیے. انشاءاللہ یہ کام پایۂ تکمیل تک پہنچ کے دم لے گا انشاءاللہ. دوسرے دن بعد نماز جمعہ احباب جماعت کے پاس چندے کے لیے گئے. الحمدللہ ایک ہفتے کے اندر 17 لاکھ روپئے جو ہیں پیپر پر آ گئے، اور صاحب عالم بھائی نے ایک رائے پیش کی کہ 440 مربع گز کا ایک جو پلاٹ جو ہے وہ اپنی والدہ کے نام پر جو ہیں والدین کے لیے دینا چاہتے ہیں. اس کو بعد میں انہوں نے دیا، اور اسی پلاٹ سے متصل ایک دوسرا پلاٹ عبد المبین اور شیخ عبد الوحید کے بھائی کے جو والد ہیں حاجی احمد صاحب کا تھا. انہوں نے بھی قبرستان کے لیے ایک بہت ہی بڑا پلاٹ جو ہے، مجھ کو طفیل احمد صاحب نے بتایا کہ سب سے بڑا پلاٹ جو ہے ان کے بھائی حاجی احمد صاحب کا تھا. بہرحال اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے قبرستان اہل حدیث کا انتظام کر دیا. جب مجھ کو طفیل احمد صاحب جو ہے اپنی بائک پر بٹھا کر قبرستان لے گئے تو موصوف نے کہا کہ اس کا نام جو ہے قبرستان اہل حدیث جب رکھا طفیل احمد صاحب نے، تو چند ان کے برادران نے اہل حدیث نے کہا کہ یہ کیا مطلب ہے، قبرستان اہل حدیث یا اہل حدیث قبرستان، یہ کیا نام ہوا، کہ کیا جماعتوں کے نام پر قبرستان ہوتا ہے؟ تو طفیل احمد صاحب نے برجستہ حاضر جوابی کا استعمال کرتے ہوئے فرمایا، ارے بھائی تمام قبرستان ہوتے ہیں، سنی قبرستان، بوری قبرستان، شیعہ قبرستان، پارسی قبرستان، تو قوموں کے نام پر قبرستان ہوتے ہیں، لہذا اہل حدیث قبرستان. تو تمام لوگ مطمئن ہو گئے. تو مجھے اس پر کافی ہنسی آئی کہ
کہ کس آسانی کے ساتھ، کس سادگی کے ساتھ طفیل احمد صاحب نے اس مسئلے کو حل کر دیا کہ جیسے مسجد اہل حدیث، تو جب بھائی مسجد اہل حدیث رکھنا، نام رکھنا صحیح ہے، تو قبرستان اہل حدیث یا اہل حدیث قبرستان رکھنے میں کیا قباحت ہے؟ تو بہرحال آپ نے اس طریقے سے اس کا نام جو ہے اہل حدیث قبرستان یا قبرستان اہل حدیث یہ نام رکھا گیا۔ بڑا شاندار گیٹ ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اول سے آخر تک اس کی تعمیر میں، تشکیل میں طفیل احمد صاحب جو ہیں پرجوش رہے اور متحرک اور فعال رہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس وقت یہ میتوں کو دفن کرنے کے لیے دیوبندی امامت کی شرط رکھی گئی کہ دیوبندی امام ہی نماز جنازہ پڑھائے گا، تو یہ سن 1998 کا موقع تھا۔ تو جس وقت جس طریقے سے قبرستان کا مسئلہ پیدا ہوا کہ قبرستان کے اندر جو ہے دیوبندی امام کے نماز پڑھانے کی شرط کی بنا پر جو ہے اہل حدیث مجبور ہوئے کہ بھائی ہماری مردوں کی نماز جنازہ ان کا دیوبندی امام ہی پڑھے گا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو ایسے ہی مسجد اہل حدیث کی اقامت کا مسئلہ بھی ہوا، جس طریقے سے حفیظ اللہ صاحب کی ضد اور ہٹ درمی جو ہے، اس بنیاد پر اہل حدیث کو یہ توفیق ملی کہ انہوں نے اپنا قبرستان الگ بنایا۔ ایسے ہی مسجد اہل حدیث بنانے میں یہ دو مسئلے آئے۔ ایک تو طفیل احمد صاحب کے والد جناب روزن علی صاحب کی میت کے وقت جو تدفین کا مسئلہ آیا، اور جو حفیظ اللہ صاحب نے ضد کی کہ ان کا دیوبندی امام ہی نماز پڑھائے گا۔ اس کے بعد ایک رفیق اللہ صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا، تو اس نے بھی یہ شرط رکھی۔ تو اسی طریقے سے جمیل احمد صاحب جو ہیں، جو طفیل احمد صاحب کے سگے بھائی ہیں، انہوں نے کسی نماز میں اکہری تکبیر بیان کر دی تھی۔ تو اکہری تکبیر بخاری سے ثابت ہے، تو اس نے اعتراض کیا کہ یہ تکبیر اکہری کیوں پڑھی انہوں نے؟ کلمات تکبیر کے جو ہیں اذان کی طرح دو ہوتے ہیں، یہ اکہری کیوں پڑھی؟ تو اس قسم کے مسائل جب آئے تو سن 1998 میں اہل حدیث جمع ہوئے۔ پھر وہ واقعہ یاد کیجیے کہ اس کے پہلے جو ہے جب وہ تمام 10-12 لوگ کھڑے تھے تو شیخ نظام الدین محمدی نے مشورہ دیا تھا، لہذا اس مشورے کے بنیاد پر اور یہ جو واقعہ جمیل احمد صاحب کا ہوا اکہری تکبیر والا، اس کے بعد یہ طے ہوا کہ ہم سب بیٹھیں گے۔ میٹنگ ہوئی اور بقول کرم حسین کی روایت کے مطابق اور عبد الرحمن کی روایت کے مطابق شیخ نظام الدین محمدی کے مشورے کی بنیاد پر اور شیخ عبدالعزیز سلفی کی روایت کے مطابق انہوں نے ذکر نہیں کیا اس واقعے کا۔ تعجب ہوتا ہے کہ ذکر کیوں نہیں کیا، کیونکہ شیخ عبدالعزیز سلفی اس میں موجود تھے جب شیخ نظام الدین محمدی نے مشورہ دیا تھا۔ بہرحال یہ روایت کا اختلاف ہے۔ تو اس طریقے سے سن 1998 میں مسجد اہل حدیث کے لیے رقم جمع کی گئی۔ سن 1998 میں ان لوگوں نے زمین خریدی اور سن 2000 میں مسجد اہل حدیث کا افتتاح کیا گیا۔ یہ افتتاح جب ہوا تو مدرسہ محمدیہ ایجوکیشن سوسائٹی اس کا نام دیا گیا۔ شیخ محمد مقیم فیضی کو اس جمعہ کے خطبے کے لیے بلایا گیا، اور پہلا جمعہ کا خطبہ شیخ محمد مقیم فیضی نے دیا، اور آپ نے اس کے بعد جو ہے مغرب کی نماز کے بعد ایک اجلاس ہوا، ایک جلسہ ہوا۔ اس میں شیخ محمد مقیم فیضی نے امر بالمعروف کے عنوان پر خطاب فرمایا، اور شیخ حمید اللہ سلفی نے جو ہے توحید کی اہمیت پر جو ہے خطاب فرمایا۔ اس طریقے سے یہاں پر اقامت مسجد اہل حدیث ہوئی سن 2000 میں، اور سن 2002 میں جو ہے جمعیت اہل حدیث کا قیام بھی عمل میں آیا۔ ڈاکٹر مہاراشٹر کے صدر محترم، جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر کے صدر محترم ڈاکٹر سعید احمد فیضی جو ہیں، جناب سعید فیضی سے گزارش کی گئی کہ آپ امبٹ کو جو ہے نظام اہل حدیث مہاراشٹر میں شامل کر لیں۔ تو موصوف نے شیخ فضل الرحمن محمدی کو جو ہے یہاں پر مشاہد بنا کر بھیجا، اور انہوں نے انتخاب کے ذریعے جمعیت اہل حدیث کی اقامت فرمائی، اور یہاں پر ایک جلسہ ہوا جس میں تو جمعیت اہل حدیث کی تشکیل فرمائی۔ اس میں
شیخ عبد العزیز سلفی جو ہیں یہ جمعیت اہل حدیث کے صدر منتخب ہوئے، اور شیخ عبد الوحید سلفی جو ہیں یہ ناظم اعلیٰ مقرر کیے گئے۔ اس کے علاوہ شیخ منور حسین صاحب، کرم حسین صاحب، عبد الرحمن صاحب اور شبیر احمد صاحب اور دیگر جو ہیں خواص ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں ممبران جو ہیں تسلیم کیے گئے۔ اس طریقے سے جو ہے یہ جمعیت اہل حدیث کی اقامت ہو گئی اور جو ہے اس نظام کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد سن 2015 میں پیغام حق کانفرنس کا جو ہے منعقد کیا گیا، جس میں ڈاکٹر سعید احمد فیضی جو ہیں، ڈاکٹر سعید فیضی جو ہیں وہ بطور مہمان خصوصی جو ہے مدعو کیے گئے، اور ہندوستان کے اکابر علماء اہل حدیث کو دعوت پیش کی گئی۔ اس میں ممبئی سے جو ہے شیخ امیر جمعیت اہل حدیث، صوبائی جمعیت اہل حدیث شیخ عبدالسلام سلفی اور ناظم اعلیٰ محمد مقیم فیضی، اور اس کے علاوہ ابو رضوان محمدی، شیخ ابو رضوان محمدی اور شیخ ابو زید ضمیر اور عبد الحکیم مدنی، سعید احمد بستوی اور اس کے علاوہ شیخ عاطف ثنابلی اور جلال الدین قاسمی، ان علماء نے شرکت فرمائی اور اپنے خطابات سے لوگوں کے مشاع میں جا کر معطر و معمر فرمایا، اور یہ ایک عظیم الشان کارنامہ تھا۔ پہلی بار جو ہے اتنا عظیم الشان جلسہ جو ہے انبر میں ہوا۔ اتنے بڑے پیمانے پر کانفرنس کے انعقاد کا تجربہ جو ہے ان لوگوں کو نہیں تھا۔ تقریباً 10,000 لوگ جو ہیں اس عظیم الشان کانفرنس میں موجود تھے۔ ایک اور شخصیت جو ہیں جو اہل حدیث کے یہاں اہم ہے، وہ مولانا جمشید احمد بن عبد الوہاب کی ہے۔ مولانا جمشید احمد بن عبد الوہاب جو ہیں یہ ضلع سدھارتھ نگر یو پی کے باشندے ہیں، اور موصوف جو ہیں سن 2010 میں یہاں پر آئے اور سال بھر تک امامت آپ نے فرمائی، مسجد اہل حدیث کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد امامت تو نہیں فرمائی، لیکن آج تک، یعنی یہ کتاب جو ہے میں نے تعریف کی تھی سن 2019 میں کتاب تعریف کی تھی۔ اس وقت تو موصوف جو ہیں نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے، ایک سال امامت کرنے کے بعد جو ہے مسلسل جو ہے کتاب کی تعریف کے موقع تک جو ہیں آپ نماز تراویح کے امام رہے۔ موصوف جو ہیں جمشید صاحب یہ بہت ہی ملنسار ہیں اور بہت ہی نیک سرشت کے مالک ہیں۔ مجھ کو اپنی گاڑی پر بٹھا کر مجھ کو سٹکو لے گئے، وہاں پر جناب سعید صاحب سے ملاقات کے لیے گئے، لیکن سید سعید صاحب موجود نہیں تھے، لہٰذا میں نے اپنی تعریف کی ہوئی چند کتابیں جو ہیں ان کو ان کے گھر میں ڈراپ کی، اور ان کی زوجہ سے باہر سے ہی یہ ان کو تنبیہ کی کہ جب موصوف لوٹ آئیں تو اس نمبر پر مجھ سے رابطہ قائم کریں اور مجھ سے ملاقات کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ میں امبٹ سے جو ہے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر سٹکو گیا تھا، لیکن موصوف نے نہ فون کیا نہ ملنے آئے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ سید سعید صاحب کے اندر میں انفرادیت پائی جاتی ہے، اجتماعی کردار نہیں تھا، اگر ہوتا تو تاریخ اہل حدیث انبڑ میں ان کا مقام بہت خصوصی ہوتا۔ بس آپ نماز جمعہ کی حد تک جو ہے یہاں پر آتے تھے، شریک ہوتے تھے، اسی لیے تشکیل جمعیت اہل حدیث کے موقع پر اور تنظیم مسجد یا تشکیل مسجد کے موقع پر اور بڑی کانفرنس کے موقع پر جو ہے ہم سعید صاحب کو موجود نہیں پاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سن 2015 میں واقع ہونے والی کانفرنس میں، پیغام حق کانفرنس میں آپ موجود ہوں، لیکن آپ بہرحال نہیں آئے ملنے کے لیے۔ تو مولانا جمشید بن عبد الوہاب جو ہیں، جمشید احمد بن عبد الوہاب جو ہیں، مجھے وہاں پر لے گئے۔ مولانا جمشید احمد نے ایک روایت مجھ سے بیان کی جو کافی اہم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 3 نوجوان جو ہیں ناسک شہر سے، یعنی ناسک شہر کے اندر میں اہل حدیث کی دعوت پیش کرنا، یا کسی ناسک کے انسان کا یا ناسک کے کسی مسلمان کا اہل حدیث بن جانا جوئے شیر لانے کے مترادف، یہ ناممکن العمل معاملہ ہے۔ لیکن فرماتے ہیں مولانا جمشید صاحب کہ 3 لڑکے جو ہیں، 3 نوجوان، وہ مسجد اہل حدیث انبڑ میں آئے
اور جمعہ کی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو جب ان لوگوں نے نماز جمعہ امبٹ کی مسجد اہل حدیث میں پڑھنے کا آغاز کیا تو وہاں پر ناسک شہر میں ان کے دوستوں نے اس تشویش کا اظہار کیا کہ یہ تینوں جو ہیں آخر نماز جمعہ کہاں پڑھتے ہیں۔ لہذا ان لوگوں نے جاسوسی کی اور انہوں نے یہ بات معلوم کر لی کہ یہ تینوں نوجوان جو ہیں امبٹ آتے ہیں اور مسجد اہل حدیث میں نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ بات ان لوگوں نے جا کر محلے میں بتا دی۔ اس کے بعد جب یہ لوگ گھر پہنچے تو محلے کے ان اہل شرک و بدعت نے جو ہے ان کے گھر پر پتھراؤ کیا، ان تینوں کے گھر پر پتھراؤ کیا، سنگ باری کی، جی ہاں، اور گالی گلوچ سے کام لیا۔ تو ان میں تین میں سے دو تو سگے بھائی تھے اور ایک دوسرا تھا۔ یہ غالباً 40 گاؤں کے لوگ تھے، ان کی یہ 40 گاؤں کے باشندے، یعنی مہاراشٹر کے 40 گاؤں کے باشندے تھے یہ لوگ، دونوں بھائی یا ان میں سے کوئی ایک تیسرا جو ہے۔ بہرحال اس کے بعد یہ تینوں جو ہیں پولیس کے پاس پہنچے تو پولیس نے یہ کہا کہ آپ 1 مہینے کے لیے ناسک چھوڑ دیجیے، غائب ہو جائیے۔ یہ تینوں جو ہیں 1 مہینے کے لیے ناسک سے باہر چلے گئے، اور جب لوٹ کر کے آئے تو ہمارے بریلوی برادران کا غصہ ختم ہو چکا تھا، یہ انہوں نے اس واقعات کو فراموش کر دیا تھا۔ بہرحال اس کے بعد یہ تینوں کبھی آئے بھی نہیں۔ مولانا جمشید فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ان تینوں سے ملاقات نہیں ہو پائی کہ ان کا کیا ہوا، یہ اہل حدیث باقی رہے کہ نہیں رہے۔ اس طریقے سے مولانا جمشید جو ہیں وہ تحریکی مزاج کے آدمی، تحریک کا مطلب تحریک جماعت اسلامی نہیں بلکہ تحریک کا مطلب ہے آپ کافی متحرک اور متحمس اور فعال شخصیت ہیں۔ تو ایک شخصیت یہ بھی ہے مولانا جمشید صاحب۔ جمعیت اہل حدیث امبٹ نے جہاں بہت سے کارنامے انجام دیے اور اقامت اہل حدیث کی فلاح و بہبود کے لیے اور اقامت جماعت کے لیے جہاں بڑے بڑے کام انجام دیے، وہیں پر اقرا اسکول امبٹ کا بھی قیام بھی کیا۔ جب مسجد اہل حدیث کا قیام ہو گیا اور جب قبرستان اہل حدیث کا قیام ہو گیا اور جب یہ تمام امور انجام دے دیے گئے اور مدرسہ بھی بن گیا، محمدیہ ایجوکیشن مدرسہ محمدیہ ایجوکیشن سوسائٹی تشکیل میں آ گئی، تو اس کے بعد جو ہے جناب طفیل احمد صاحب اور شیخ عبدالعزیز سلفی، شیخ عبدالوحید سلفی، شمیم صاحب، یہ لوگ جو ہیں بمبئی پہنچے اور شمیم صاحب بمبئی پہنچے اور وہاں پر اقرا انٹرنیشنل انگلش اسکول کے جو ذمہ دار ہیں جناب ریاض احمد دانا والے، ان سے ملاقات کی اور یہ گزارش کی کہ ایک اسکول جو ہے اقرا اسکول جو ہے امبٹ میں بھی آپ قائم کیجئے۔ یہ ان لوگوں نے کیوں کیا تھا؟ کیونکہ اقامت جماعت اہل حدیث اور تعمیر مسجد اہل حدیث اور قبرستان اہل حدیث کی تشکیل تو ہو چکی تھی اور یہ غالباً کانفرنس بھی کر چکے تھے، لیکن یہاں پر بچوں کی عصری تعلیم کے لیے اور وہ بھی جدید دور کے تقاضوں کے مطابق انگلش میڈیم اسکول کا قیام جو ہے یہ عمل میں نہیں آیا تھا۔ اور جہاں شیخ عبدالوحید سلفی اور شیخ عبدالعزیز سلفی اور طفیل احمد صاحب جیسے اور شیخ شمیم احمد مدنی غالباً تھے، یہ نام لکھا ہے یہاں پر کہ شمیم صاحب، یعنی لگتا ہے کہ یہ جناب طفیل صاحب اور جمیل احمد صاحب کے بہنوئی ہیں غالباً، جو ریاض میں اس وقت قیام کرتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی گزارش پر انہوں نے ریاض احمد صاحب دانا والے نے اپنا مشاہد بھیجا، اس نے ایک مقام کا انتخاب کیا، ایک عمارت کا انتخاب کیا اور اس کے بعد میں امبٹ کے اندر میں اقرا اسکول کا قیام بھی عمل میں آ گیا۔ اب بحمد ہی تعالیٰ میں سے اسکول میں گیا، اس کا مشاہدہ کیا۔ ہم انشاءاللہ تھم نیل میں ان قبرستان اور اقرا اسکول کا فوٹو اور مسجد اہل حدیث کا اندرون کا فوٹو اور ڈائمنڈ ریسیڈنسی جو جناب عبدالمبین صاحب اور ان کے بھائی شیخ عبدالوحید سلفی نے 7 منزلہ عمارت جو بنائی تھی جس میں خواص اہل حدیث کی اقامت کے لیے انتظام کیا تھا، یہ فلیٹ بنائے تھے، تو اس کا فوٹو انشاءاللہ ہم جو ہے بیچ بیچ میں حسب موقع جو ہے پیش کرتے رہیں گے۔ اس طریقے سے عصری تعلیم کا انتظام بھی کر دیا۔ اب یہاں پر جو ہے
شمیم احمد مدنی صاحب یہ یہاں پر مقیم تو نہیں ہے، یہ طفیل احمد صاحب اور جمیل احمد صاحب کے بہنوئی ہیں، اور ریاض میں اشاعت دین میں مصروف ہیں۔ موصوف کا کبھی کبھی یہاں پر آنا جانا رہتا ہے۔ جب میں تاریخ اہل حدیث سمبٹ کو تعریف کر رہا تھا اور تحقیق کی منزلوں میں تھا، تو جناب جمیل احمد صاحب نے فون لگایا اور شیخ شمیم احمد مدنی سے میری بات چیت کرائی۔ بات چیت کے دوران مجھے ایک بات معلوم پڑی کہ شیخ کے اندر میں علماء کے تعلق سے آپ کافی متحرک اور کافی فعال ہیں۔ موصوف جو ہیں علماء کے ہمدرد ہیں، اور آپ نے مجھ سے کہا کہ علماء کا مقام اور علماء کی پوزیشن جو ہے ہندوستان میں اور پاکستان میں کافی مخدوش ہے۔ کسی بھی عالم کو جو ہے کسی بھی مدرسے کے نظام سے برطرف کر دیا جاتا ہے، مساجد میں امامت سے معزول کر دیا جاتا ہے، ان کی تنخواہیں بہت کم ہیں، لہذا علماء کے حقوق کا لحاظ کرنا چاہیے۔ آپ کوشش کیجئے کہ ہندوستان میں اور خاص طور سے بمبئی میں جو ہے علماء کے حقوق کا لحاظ رکھا جائے۔ مجھ سے موصوف نے یہ بھی کہا کہ میں شیخ عبدالسلام سلفی جو صوبائی جمعیت اہل حدیث کے صدر ہیں، ان سے یہ کہوں کہ ممبئی میں ایک اسپتال اور ایک بیت المال قائم کریں اہل حدیث کا، تاکہ اہل حدیث کے مسائل جو ہیں زندگی کے معاشی مسائل اور ان کا علاج کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو میں نے شیخ شمیم احمد مدنی کو یہ خبر دی کہ بحمدہ تعالیٰ آپ نے جو کہا ہے کہ میں ان سے بات کروں، شیخ عبدالسلام سلفی نے اس کے پہلے ہی سیل پھاٹا کے مقام پر جو ہے ایک بڑی زمین لے کر کے اس ادارے کے قیام کی راہوں کو ہموار کرنا شروع کر دیا ہے، اور ایک بڑا طبقہ جو صاحب خیر کا ہے وہ اس میں مصروف ہے، اور قریب انشاءاللہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو موصوف نے کہا کہ جب وہ آئیں گے ہندوستان تو وہ مجھے فون کریں گے اور میں ان سے ملنے جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے یہ تاریخ اہل حدیث امبڑ ہے، اور ایک عجیب و غریب جوش یہاں پایا جاتا ہے۔ اور یہاں کی خصوصیت یہ ہے کہ پونا کی طرح، جیسے پونا کے اندر میں جو ہیں اہل حدیث کے بڑے بڑے صاحبان مال و زر اور صاحبان حیثیت لوگ وہاں قیام کرتے ہیں، اور اللہ نے پونا کے اہل حدیث ذمہ داران کو اور اہل حدیث کے افراد کو جو ہے صاحب حیثیت بنایا ہے، اور ہندوستان کے مختلف علاقوں سے لوگ آ کر کے وہاں پر ماہ رمضان میں چندہ جمع کرتے ہیں اپنے اداروں کے لیے، اپنی مساجد کے لیے، اپنے مراکز کے لیے۔ ایسے ہی امبٹ جو ہے ایک ایسی زمین ہے کہ یہاں پر بھی ماہ رمضان میں ہندوستان کے مختلف علاقوں سے، خاص طور سے سدھارتھ نگر سے لوگ آتے ہیں، اور وہ اپنے مدارس کے لیے اور اپنے مساجد کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ جو ہیں بہت ہی دل کے ساتھ، بڑی دل کی گہرائی کے ساتھ جو ہے، بڑے خلوص قلب کے ساتھ جو ہے، فراغ دلی کے ساتھ جو ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں ان علماء کی اور ان سفراء کے کھانے کا انتظام بھی کرتے ہیں، ہاں ان کے قیام کا، ان کے طعام کا انتظام بھی کرتے ہیں، اور دل کھول کر جو ہیں مدارس کے لیے چندہ دیتے ہیں، اور مختلف اداروں کے لیے بھی خصوصی طور پر چندہ دیتے ہیں، اور تعمیر مسجد میں بھی خاص طور سے تعاون فرماتے ہیں، کتابوں کی اشاعت کے لیے بھی علماء کا تعاون کرتے ہیں، علماء کی کفالت بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی یہاں کے ذمہ داران میں خاص طور سے منور حسین صاحب، کرم حسین صاحب، شیخ عبدالعزیز سلفی صاحب، شیخ عبدالوحید سلفی صاحب، طفیل احمد صاحب، جمیل احمد صاحب، اور احمد صاحب جو کانچ والے ہیں، جو ممبئی میں جن کا پریم نگر میں جن کا کاروبار ہے، جو جناب طفیل احمد اور جمیل احمد کے سگے بھائی ہیں، جن کے بیٹے شیخ عبدالوحید سلفی ہیں، یعنی شیخ عبدالوحید سلفی بن احمد جو ہیں، یہ لوگ جو ہیں ان کو ان کے کاروبار میں، ان کی عمر میں، ان کے کاروبار میں خیر و برکت نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے مالی نظام میں بھی برکت عطا فرمائے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہاں پر آنے کے بعد میں جو ہے ایک ایسا دینی نظام قائم کیا، اور یہ پورا خاندان جو ہے، یعنی طفیل احمد صاحب، جمیل احمد صاحب اور جناب احمد کانچ والے اور شیخ عبدالوحید سلفی جو ہیں، یہ پورا خاندان جو ہے بمبئی میں بھی جو ہے
بے حد اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ہم نے ابھی اس کے پہلے ذکر کیا تھا کہ سائن میں جو پریم نگر کی مسجد اہل حدیث ہے اس کی اقامت میں تعمیر میں بھی جناب طفیل احمد صاحب اور ان کے بھائی حاجی احمد صاحب اور شیخ اور جناب عبد الکریم صاحب ان تینوں نے کاوش کی اور وہ مسجد جو ہے وجود میں آئی. مولانا الطاف حسین مدن فیضی نے مجھے بتایا کہ وہ مدرسہ رحمانیہ کاندی ولی میں ایک بڑی رقم جو ہے تعاون کے لیے دیا کرتے ہیں. یعنی احمد کانچ والے بھی اور شیخ طفیل احمد صاحب اور عبد الوحید صاحب بھی چونکہ اسی مدرسے کے طالب علم ہیں اور شیخ الطاف صاحب فیضی اور شیخ عبد الحکیم مدنی کے شاگرد ہیں. اس بنا پر خود عبد الوحید سلفی صاحب بھی اپنی جیب خاص سے جو ہیں مدرسہ رحمانیہ کاندی ولی کو تعاون کرتے ہیں. اور شیخ عبد الوحید سلفی جو ہیں وہ جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر سے خصوصی طور پر مربوط ہیں اور غالباً سال میں ایک بار شیخ جناب ڈاکٹر سعید فیضی کے ساتھ سمو میں بیٹھ کر بڑی کار میں بیٹھ کر پورے مہاراشٹر کے اہل حدیث مراکز و مساجد کا دورہ بھی کرتے ہیں. جب میں تاریخ اہل حدیث مہاراشٹر کو قلم بند کرنے کے لیے سفر کر رہا تھا، آدھا سفر تو میں نے موٹر سائیکل سے کیا تھا اور آدھا سفر ٹرین سے کیا تھا، تو مجھے خبر دی گئی تو بعد میں شیخ عبد الوحید سلفی نے بتایا کہ وہ بھی جو ہیں اس دورے میں کبھی کبھی یا ہمیشہ جو ہے شریک رہا کرتے تھے. تو شیخ جو ہیں ڈاکٹر سعید فیضی سے خصوصی طور سے مربوط ہیں اور آنے والے علماء کا استقبال کرتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں، ان کے قیام کا انتظام کرتے ہیں، ان کے طعام کا انتظام کرتے ہیں اور ان کے لیے جو ہیں مالی طور سے بھی ان کا تعاون کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو خلوص اور جو للہیت اور جو محبت اور جو تعلق پیدا کیا ہے ان کے دلوں میں، یہاں کے مقامی جمعیت اہل حدیث اور خاص طور سے جناب منور حسین صاحب اور کرم حسین صاحب ہیں اور عبد الرحمن صاحب اور محمد اسماعیل صاحب، ہاں ان لوگوں کے کاروبار میں، ان کی عمر میں، ان کی اعلیٰ اولاد میں اللہ برکت نازل فرمائے، جنہوں نے یہاں پر ایک بنجر زمین میں ایک ویران ماحول کو آباد کر دیا اور دینی نظام کی اقامت فرمائی اور یہاں پر مسجد اہل حدیث کی اقامت فرمائی، قبرستان اہل حدیث کی اقامت فرمائی، اقراء اسکول کو کھلوایا اور بڑی بڑی کانفرنسوں کا اہتمام بھی ہوتا ہے. بہرحال ہم تمام لوگوں کو جو ہے اہل حدیث مراکز کے تمام جو مختلف علاقوں میں ہیں، ممبئی کے علاقوں میں ہیں، پونا کے علاقوں میں ہیں، یا وہ طبقہ جو اہل حدیث کے نظام کے قیام کے لیے کوشاں ہے، ساعی ہے اور مسلسل پیہم جو ہے مصروف ہے، ان سب کی ہمیں تقلید کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، ان کی پیروی کرنا چاہیے اور اپنے دل کو وسیع کرنا چاہیے اور دین کی اقامت کے لیے کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہم تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں.